بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزشتہ درس میں ہم بیان کر چکے کہ ماہ شعبان کی عمومی طور پر کیا فضیلت ہے، کیا اعمال مستحب ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دوسرے درس میں بیان کر چکے کہ نیمہ شعبان کی رات کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے اور کیوں اتنی افضل رات ہے۔ پھر ہم نے چاہا کہ یہ بیان کریں کہ کون سے اعمال جو ہے آج رات جو ہے وہ افضل ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اپنے اس تیسرے درس میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے اعمال آج رات انجام دینا بالخصوص ان کی فضیلت آئی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ غسل انجام دینا۔ دوسرا عمل جو انتہائی فضیلت رکھتا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ آج 15 شعبان کی رات کے افضل ترین اعمال میں سے ہے، اتنا فضیلت والا عمل کہ اس کے انجام دینے سے بعض روایات میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو ہے ان کی ارواح سے انسان مصافحہ کرتا ہے۔ وہ عمل ہے مظلوم کربلا سید الشہداء ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ایک مومن کو کہ 15 شعبان کی رات وہ کربلا میں اے مولا کی زیارت میں گزارے۔ اگر نہیں آ سکتا تو کم از کم یہ کرے کہ اپنی چھت پہ کہیں اگر کر سکتا ہے تو چھت پہ جا کر کے اونچی جگہ پہ دائیں اور بائیں نگاہ کرے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے اور مولا کی زیارت پڑھے، اور زیارت میں اگر اور نہیں پڑھ سکتا اتنا کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری روایات ہیں آج رات کی زیارت کی فضیلت میں کہ جن میں وارد ہوا ہے کہ جو آج رات زیارت کرے گا حج کا ثواب ملے گا، اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات کو ایک زائر زیارت کرتا ہے تو اوپر سے ایک منادی ندا دیتا ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کو کہ ارجعوا مغفورا لکم، پلٹ جاؤ تم اس حالت میں کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے، ثوابکم عند اللہ ربکم و محمد نبیکم، تمہارا ثواب محفوظ ہے اللہ کے پاس جو تمہارا رب ہے اور جو تمہارے نبی محمد ہیں ان کے پاس تمہارا ثواب محفوظ ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ نیمہ شعبان کی رات میں جو زائر ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا تغفر لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ولا تکتب علیہ سیئۃ فی سنۃ حتی یحول علیہ الحول، اگلے سال تک اس کی برائی نہیں لکھی جاتی۔ فإن زار فی السنۃ المقبلہ غفر اللہ ذنوبہ، اگلے سال جب زیارت کرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی برائی نہیں لکھی جاتی، گویا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے برائی، اس کی لکھی نہیں گئی، اگر اگلے سال پھر زیارت کر لے گا تو نہیں لکھی جائے گی، بغیر لکھے بخش دی جائے گی۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو لکھا جا چکا ہے، اب اس کی توبہ ہوگی بخشا جائے گا، توبہ نہیں ہوگی تو نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے زائر کو پیکج ملا ہے کہ اگر وہ نیمہ شعبان کی زیارت کے بعد اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہ ظاہر ایسے لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں جن کو یہ توفیق ہوتی ہے زیارت پہ آنے کی، جان بوجھ کر جرائم اور ارتکاب کبیرہ اور فسق و فجور نہیں کرتے ہیں، انسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور برکت ہے ان کی زیارت کی کہ وہ ابھی نہیں لکھی گئی، روایت کے مطابق اگلے سال دیکھا جائے گا، اگر اگلے سال آتا ہے تو بغیر لکھے بخش دی جائے گی۔ کتنی عظمت ہے، کتنا افضل عمل ہے، کتنی فضیلت ہے۔ من احب ان یصافح 100,000 نبی و 24,000 نبی، جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کا مصافحہ کرے تو فلیزر قبر ابی عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام فی نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو 1,24,000 نبیوں کا اس نے گویا کہ مصافحہ کیا ہے۔ کس لیے؟ فإن ارواح النبیین علیہ السلام، اس کی وجہ بتائیے۔ اس لیے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ اللہ سے اجازت لیتی ہیں 15 شعبان کی رات کو کہ وہ زیارت کو آئیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو۔ کتنا خوش قسمت ہے زائر کہ جو ایسی ہستی کی زیارت کو آیا ہوا ہے 15 شعبان کی رات، جہاں
انبیاء اللہ سے اجازت لے کر کے زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو گویا کہ اس نے ان ارواح کا مصافحہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا ان میں 5 نبی اولو العزم رسل انبیاء بھی ہوتے ہیں ان زیارت کرنے والوں میں۔ کیا شرف اور مقام دیا ہے اپنے اس شہید عبد کو کہ انبیاء اولو العزم۔ تم رسائل کہتا ہے من ہم، وہ کون ہے اولو العزم؟ کہا نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہم اجمعین۔ تو راوی کہتا ہے قلنا ما معنی اولو العزم، کیا معنی ہے اولو العزم کا کہ یہ انبیاء اولو العزم تھے؟ قال بعثوا الى شرق الارض و غربها جنها و انسها۔ یہ اولو العزم اس لیے ہے کہ ان کو مشرق اور مغرب کی طرف بھیجا گیا اور جنات و انسان سب کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ افضل ترین عمل ہے، اور اگر ہو سکے روایت کے مطابق تو 3 سال متوالی پے در پے آنا چاہیے 15 شعبان کی رات۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے، اللہ سے مانگے کہ 3 سال مسلسل آئے۔ روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام فرمایا من زار ابا عبداللہ علیہ السلام 3 سنین متوالیات لا فصل فیہا فی النصف من شعبان، کسی بھی آدمی نے ابی عبداللہ علیہ السلام کی 3 سال مسلسل بغیر فاصلے کے زیارت کی ہے نیمہ شعبان میں، غفر لہ ذنوبہ، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں بعض روایات میں لیلۃ النصف وارد ہوا ہے، لیکن بعض میں نصف شعبان آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رات کو نہیں کر سکا 15 کے دن کو بھی کر لے تو شاید وہ نصف من شعبان اس پر صادق آ جائے۔ اگرچہ کچھ روایات میں یعنی لیلۃ الشعبان ہے، لیکن زیارت کے حوالے سے جو ہے بعض روایت میں اطلاق ہے۔ تو جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ افضل ترین عمل ہے نیمہ شعبان کا۔ کچھ اعمال اور بھی ہیں، مثلا ان میں سے کچھ دعائیں ہیں، ان میں سے ایک ایسی دعا ہے کہ جو گویا کہ امام حجہ اجل اللہ فرجہ شریف کی جیسے زیارت ہو، مثلا اس طرح کی دعا ہے، چونکہ ان کی بھی مناسبت ہے۔ اسی طرح چند اور دعائیں بھی اس رات میں وارد ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان میں اگر مراجعہ کیا جائے تو موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہنا ضروری ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسی طرح مفاتیح اٹھائی، عربی پڑھی، ختم، دعا ہو گئی، ثواب مل گیا، عمل انجام پا گیا۔ اس کو کیسے دعا کہا جائے جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مانگنے والا مانگ کیا رہا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کو دعا کہنا مشکل ہے۔ آپ سے کوئی بندہ مانگنے آئے کوئی چیز، لیکن اس نے ایسی زبان میں مانگا ہے جس زبان کو وہ سمجھتا نہیں ہے، آپ پوچھیں کیا مانگا ہے، وہ کہے مجھے نہیں پتہ، تو آپ کہیں گے کہ آپ مانگ رہے ہیں مجھ سے کوئی چیز۔ دعا یعنی مانگنا ہے، تو یا تو انسان اپنی زبان میں دعا مانگے اگر بنا سکتا ہے کلمات، لیکن ہم نہیں بنا سکتے۔ جیسے ائمہ علیہ السلام اپنی معرفت کے مطابق الفاظ بنایا کرتے تھے، اور مستحب بھی ہے کہ انہی الفاظ کو دہرایا جائے دعا میں۔ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، مفاتیح الجنان جس میں ترجمہ ہو، ورنہ نوجوان نسل تو اس کو گوگل پہ دے کر ترجمہ بھی مثلا اس کا کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ اور توجہ کے ساتھ دعا کو پڑھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مولانا صاحب اعمال کرا رہے ہیں، آؤ اعمال کریں ہم اکٹھے، بس انہوں نے جیسے پڑھا دیا۔ اگر وہ ترجمہ نہیں کر رہے تو آپ علیحدہ بیٹھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ جو دعا پڑھی جائے وہ حقیقی دعا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں چند ایک مفاتیح الجنان کی دعائیں ذکر ہوئی ہیں، انہی دعاؤں کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور ساتھ ترجمہ اور توجہ ہو۔ اسی طرح اس رات میں دعائے کمیل کا ذکر جو ہے وہ پڑھنا بھی ثواب ہے، مورد اجر و ثواب ہے۔ یعنی جیسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں کہ دعائے کمیل پڑھی جائے، اسی طرح وارد ہوا ہے کہ آج رات دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح ایک ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وارد ہوا ہے کہ اس کو 100 دفعہ پڑھا جائے آج رات۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دے گا، اور اس کی جو حوائج ہیں دنیا اور آخرت کی ان کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ جی ہاں، تو
یہاں پر کچھ نمازیں بھی وارد ہوئی ہیں دعاؤں کے علاوہ. مثلا ایک روایت میں ہے جب راوی نے پوچھا کہ کون سا جو ہے وہ دعا افضل ہے تو امام نے فرمایا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ جہد پڑھو. سورہ جہد کا علم ہے آپ کو کہ قل یا ایھا الکافرون کو سورہ جہد بولتے ہیں. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھو. اور جب سلام پھیر لو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، یعنی جو ہم عام طریقے سے نماز کے پاس پڑھتے ہیں اس کے یعنی برعکس ہے کہ اللہ اکبر آخر پہ ہے، شروع میں نہیں ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا یہ عمل کر لو تو یہ دعا تعلیم فرمائی روایت کے مطابق کہ یہ دعا پڑھو. اور اس کے بعد ایک سجدہ خاص طریقے سے دینا ہے، وہ سجدہ انجام دو. اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو، یہ طریقہ اختیار کرو، پھر اپنی حاجت اللہ سے طلب کرو. فواللہ لو سألت بها بعدد القطر، اتنی حاجات مانگو کہ جو بارش کے قطرات جتنی ہیں. لبلغک اللہ عز وجل ایاہ بکرمہ وفضلہ، تو اتنا زیادہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس رات میں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو عطا کرے گا. کچھ سجدے وارد ہوئے ہیں آج رات میں کہ اس انداز میں مثلا سجدہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے پہلے ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات کو ایک خاص سجدہ فرمایا کرتے تھے. اس کو نقل کیا ہے روایت میں کہ اس طرح سجدہ کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، پھر یہ سجدہ کرنا ہے اور مثلا اس طرح سے دعا کرنی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ سجدے میں ذکر ہو یا دعا توجہ کے ساتھ ہو. اب ایک بندہ مثلا وہی سجدہ کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا اور وہی عبارت پڑھتا ہے ساجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی ہادی یدای وما جنیت، لیکن پتہ نہیں ہے معنی کا، تو سجدے کا وہ لطف نہیں ہے. جبکہ اگر معنی پہ بھی توجہ ہوگی کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ میرا اللہ، میرا خیال، میرا جسم سب کچھ تیرے آگے سجدے میں ہے، میرا دل تجھ پہ ایمان رکھتا ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں اور جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوں. اے عظیم خالق، جا تجھ سے ہی عظیم چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، میرے گناہوں کو بخش دے جو کہ عظیم گناہ ہیں، اس لیے کہ بڑے گناہوں کو، عظیم گناہوں کو رب عظیم ہی بخش سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسرے سجدے میں ذکر ہے، تو مطلب ہے کہ توجہ ہوگی ذکر کی طرف کہ وہ سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے، تو تب اس کو لطف آئے گا اور تب وہ اس کا عمل وہ والا نتیجہ زیادہ دے سکتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیں، حالانکہ اتنی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو عمل کرنا چاہوں وہ صحیح مانے، جس کو کہا جائے کہ میں نے سجدہ کیا ہے، میں نے دعا کی ہے، اس انداز میں کروں، چاہے وہ بہت زیادہ اعمال نہ بھی ہوں. تو ایک اور نماز وارد ہوئی ہے جس کی بہت فضیلت آئی ہے آج رات میں، مثلا وہ ہے 4 رکعت نماز پڑھنا. ہر رکعت میں الحمد اور اس کے بعد جو ہے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے. جب فارغ ہو جائے تو ایک دعا ہے وہ دعا پڑھے. ایک اور نماز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھے آج رات، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید کی تلاوت کرے. یہ ماہ رجب کے بھی اعمال میں یہ نماز گزری ہے، اس کی بھی کافی فضیلت وارد ہوئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی ہم نے اس رات کی فضیلت کو پانا ہے تو یہ عبادت میں گزاریں، ذکر میں گزاریں، استغفار میں گزاریں، اور پھر کوشش ہو کہ جو اعمال خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ان کو انجام دیں. ان میں سے افضل ترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. پروردگار ہم سب کو خالق کی طرف سے دیے گئے یہ خاص انعام، یہ خاص پیکج، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سارا سال غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوتا ہے، رجب جیسا مہینہ، پھر ماہ شعبان، پھر اس میں جو 15 کی رات ہے مثلا، کہ جو اور شعبان میں غافل رہا ہے تو 15 کی رات میں متوجہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ان وسیع دروازوں سے
خاص جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں، اپنی بخشش کروا لیں، اپنی حاجات پوری کروا لیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔